اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا. اپنے بچوں کو اگر پورا قرآن نہیں بھی حفظ کرواتے تو کچھ قرآن کی صورتیں لازمی حفظ کروائیں. یہ بہت محرومی کی بات ہے کہ مسلمان کا بچہ ہو اور 30واں پارہ بھی یاد نہ ہو اس کو. یہ تو نماز میں صبح و شام پڑھا جاتا ہے. میرے بچوں میں جو حفظ نہیں کر رہے ان کو میں نے انعام کی اسکیم دی ہوئی ہے کہ جو 30واں پارہ کر لے گا اس کو اتنے پیسے دوں گا, جو 29واں بھی کرے گا اس کو اتنے پیسے دوں گا. بچوں بچیوں میں سب میں کچھ تو الحمدللہ حفظ کر رہے ہیں, جو نہیں کر رہے ان کے لیے یہ. تو بچوں کو اس پہ لالچ دے دیا کریں, بھائی یہ یاد کر لو تو اتنے پیسے, یہ صورت یاد کر لو تو یہاں لے کے جائیں گے, گھمانے پھرانے لے جائیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. حضرت عبداللہ بن مبارک کے والد نے انہیں آفر کی تھی اپنے بیٹے عبداللہ بن مبارک کو کہ ایک شعر یاد کرو گے تو 1 درہم دوں گا. تو اس درہم کی لالچ میں انہوں نے ہزاروں شعر یاد کر لی اور پھر بہت بڑے شاعر بن گئے تھے. وہ بہت شاعری انہوں نے, بڑی مثبت شاعری کی ہے انہوں نے, بہت بڑے شاعر بن گئے تھے. ادب میں بڑی مہارت آ گئی تھی ان کو. تو بچوں کو پازیٹیو چیزوں, اسکولوں سے توقع نہ رکھیں. یہ ککھ بھی نہیں سکھائیں گے آپ کے بچوں کو, یہ خوب دماغ میں رکھیں, ککھ بھی نہیں سکھائیں گے. یہ بس انگلش میں 2-4 ٹھش پش کرنا سکھا دیں گے, اس سے آپ سمجھیں گے یہ بہت پڑھے لکھے ہو گئے, ان کو کچھ بھی نہیں آئے گا. تو بچوں کو اردو سکھانے کے لیے یہ کہہ دیں اردو کا ایک شعر یاد کر لو تو اتنے پیسے, انگلش سکھانے کے لیے انگلش کا کوئی مضمون یا کوئی بھی چیز تو اتنے پیسے. تھوڑی سی نا ان پیسے یا کچھ اور لالچ دے دی ان کو, تو اس سے آہستہ آہستہ ان کے ذہن میں اضافہ ہوتا ہے. جو پہلے لوگ جاسوسی ناول پڑھا کرتے تھے بچے, ہم نے بھی پڑھے ہیں, اشتیاق احمد کے کرائے پر لاتے تھے ناول. وہ جاسوسی ناول پڑھنے سے بھی بچوں کی مینٹل لیول بہت اونچا ہو جاتا ہے. ایک تو اردو خاندانی ہو جاتی ہے ان کی. آج کل پب جی اور یہ ویڈیو گیم اور کارٹون اور ڈیری مون اور موری مون, اس کے علاوہ جن سے ککھ بھی فائدہ نہیں ہے, برباد ہو رہے ہیں بچے. تو ایسی کہانیوں میں دلچسپی بھی ہوتی تھی ان جاسوسی ناول میں. پھر اسلامی تاریخ ہے وہ پڑھیں. وہ تو بچوں کو کہا کریں بھائی یہ پڑھو, تو اس پہ ان کو ایسا چسکا لگے گا نا ان کو تھوڑے دنوں میں. پیسے نہیں بھی دیں گے تو وہ کام کرنا شروع کر دیں گے. تو بہت خیال کرنا پڑتا ہے والدین کو اپنے بچوں کا. خیر, دی ٹروتھ جامعۃ الرشید سے انگلش میں ایک بچوں کا رسالہ نکلتا ہے, وہ لگوا لیں گھر میں. بچے انگلش بھی پڑھ لیں گے اس بہانے. انگلش میں کہانیاں ہوتی ہیں, بڑی دلچسپ احادیث ہوتی ہیں, تو فائدہ ہوگا ان کا. بچوں کا اسلام اخبار بھی نکلتا ہے جامعۃ الرشید سے. خیر, تو بات کیا ہو رہی تھی, یہاں کہاں سے آ گیا؟ ہاں, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بچوں کو یہ چند صورتیں, سورہ یاسین ہو گئی, سورہ ملک ہو گئی, سورہ واقعہ ہو گئی, سورہ رحمان ہو گئی, یہ صورتیں جن کی ذرا شریعت میں زیادہ اہمیت ہے, ان کے فضائل الگ سے ہیں, تو ان کو الگ سے یاد کرو. سورہ ملک تو روزانہ رات کو پڑھ کے سونا چاہیے, عذاب قبر سے حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے. تو یہ چیزیں بڑوں کو اس لیے نہیں کہہ رہا, بڑے ہو کے ٹائم نہیں ملتا انسان کو. تو بچوں کو جو کھوپڑی میں ڈالو وہ آرام سے بیٹھ جائیں گے. بڑے ہو کر تو سورہ ملک یاد کرنے بیٹھے گا, فون آ جائے گا کسی کا, بیگم آ جائے گی, بولے گی انڈے لے کر آؤ, بیٹھا ہوا ہے گھنٹے سے یہاں پہ. تو 10 قسم کے مسائل کھڑے ہو. بڑے بھی سیکھ سکتے ہیں, یاد کر سکتے ہیں, لیکن بچوں کا ذہن سفید کاغذ جو ڈالو انسٹال ہو جائے گا اس میں. تو سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ کیا. فرمایا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا. دیکھو باہر کی دنیا ایک الگ ہی ہے, قرآن کی دنیا بالکل الگ ہے. قرآن وہ باتیں کر رہا ہے جو پبلک بالکل بھی نہیں کر رہی, اور پبلک وہ باتیں کر رہی ہے جن کی قرآن کوئی ویلیو ان کو دیتا ہی نہیں. تو دونوں کی سنا کریں, ٹھیک ہے نا, دونوں کی سنا کریں, پھر تجزیہ کیا کریں کہ پبلک جو کہہ رہی ہے وہ ٹھیک ہے یا قرآن جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک.
پبلک کہہ رہی ہے کہ انسانوں کی بہت ساری قسمیں ہیں، کچھ کالے ہوتے ہیں، کچھ گورے ہوتے ہیں، گورے اچھے لگتے ہیں، کالے ان کو اچھے نہیں لگتے، کچھ دولت مند ہوتے ہیں، کچھ غریب ہوتے ہیں، دولت مند اچھے لگتے ہیں، غریب اچھے نہیں لگتے، کچھ چھوٹے قد کے ہوتے ہیں، کچھ اونچے قد کے ہوتے ہیں، چھوٹے قد کے اچھے نہیں لگتے، اونچے قد کے اچھے لگتے ہیں، کچھ کمزور ہوتے ہیں، کچھ طاقتور ہوتے ہیں، کمزور اچھے نہیں لگتے، طاقتور اچھے لگتے ہیں۔ یہ قسمیں ہیں انسانوں کی۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں اچھائی اور برائی کا ایک معیار قائم ہو جاتا ہے۔ یار گورے سب کو اچھے لگتے ہیں، تو کریمیں لگا لگا کے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اپنے آپ کو گورا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ دولت مند اچھے لگتے ہیں، گاڑیوں میں گھومتا ہوا آدمی، ہر آدمی دولت کے پیچھے بھاگتا۔ یہ پبلک کی باتیں ہیں۔ صحت مند اچھے ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے لڑکے جم جا جا کے ڈنٹ پیل رہے ہوتے ہیں، صحیح ہے نا؟ طاقتور اچھا ہوتا ہے۔ تو دنیا کی باتیں یہ ہیں کہ اتنی قسموں کے لوگ ہیں دنیا میں، بہت ساری قسمیں، انسان چاہتا ہے ان میں جو قسم سب سے اچھی سمجھی جاتی ہے میں اس کو اختیار کروں۔ لیکن جب اب قرآن کی طرف آتے ہیں، قرآن کہتا ہے یہ ساری قسمیں تھوڑے دنوں کے لیے ہیں، سب مر کے مٹی ہو کے بولو ختم۔ لہذا اس میں اگر تم خوبصورت بن بھی گئے تو مٹی، طاقتور بن بھی گئے تو بھی مٹی، دولت مند بن بھی گئے تو بھی مٹی، ہر چیز کا انجام کیا ہے؟ مٹی۔ اس لیے اللہ کی نظر میں اس کی ویلیو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ یہ اللہ کے لیے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں ہو تو کوئی ویلیو نہیں ہے۔ پیسہ اگر اللہ کی رضا کے لیے حاصل کر رہا ہے پھر تو ٹھیک ہے، عیش کے لیے صرف مزے اڑاؤں گا، اڑا لو، تھوڑے دن کے مزے ختم ہو جائیں گے، قارون سے زیادہ تو اڑا نہیں سکتے۔ میں بیان میں کہہ رہا تھا نا کہ جو جس چیز میں ترقی چاہتا ہے نا، اس میں اس کو دیکھ لے جو اس سے پہلے ترقی کی انتہا کو پہنچ گیا تھا، اس کا انجام کیا ہوا۔ جیسے میں نے مائیکل جیکسن کی مثال دی تھی، جو چاہتا ہے گلوکار بن کے نام کماؤں تو مائیکل جیکسن سے آگے نہیں نکل سکتا۔ مائیکل جیکسن رات کو سوئے، پولیس بھی نہیں اٹھا سکی ان کو، ایک دم گڑچ ختم۔ اللہ نے کہا بس چلو بھائی نکلو یہاں سے، بہت مزے اڑا لیے، اب کوئی سلوٹ نہیں کرے گا، اب کوئی جرسیاں اتار کے آپ کے لیے نہیں پھینکے گا۔ اب آپ کی لاش پڑی ہوئی ہے، سائنسدانوں کے، ڈاکٹروں کے حوالے ہے، وہ اگر آپ کی کوئی گردہ الٹا نکال کے کسی کے فٹ کرنا چاہیں ان کی مرضی، وہ آپ کو قبر میں دفنائیں ان کی مرضی، آگ میں جلائیں ان کی مرضی، آپ کے اسپیئر پارٹ فریز کر لیں ریسرچ کے لیے ان کی۔ اب آپ کی وہ ویلیو، وہ کیا کچھ بھی ویلیو نہیں ہے، بہت مزے اڑا لیے، چلو نکلو یہاں سے۔ اگر آپ دولت مند بننا چاہتے ہیں تو کتنا قارون سے آگے نہیں نکل سکتے۔ قارون کے جو خزانے کی چابیاں جانور لے کے چلتے تھے، چابیاں اتنی زیادہ تھیں، ہمارے تو خزانے جانور نہیں لے سکتے۔ 2-4 چیک جیب میں پڑے ہوئے ہوں گے، ایک تھیلا پڑا ہوا ہوگا اس میں سکہ رائج الوقت ہوگا، بہت زیادہ یہی ہوگا نا، ٹھیک ہے۔ اتنا تو نہیں ہے کہ سونے چاندی کے ڈھیر گودام میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کی چابیاں ہی جانور لے کے چل رہے ہیں، لوگ لے کے جا رہے ہیں۔ بھائی بہت ہیں خزانے، تجوریوں کی چابیاں، اتنی تجوریاں کتنی ہوں گی؟ تو قارون کو آپ کراس نہیں کر سکتے۔ کیا ہوا اس کا انجام؟ زمین میں دھس کے مر گیا، ختم۔ نہ بھی دھسا ہوتا تو اب تک تو ویسے ہی مر چکا ہوتا، پڑا ہوا تو قبر میں ہی ہوتا۔ تو آپ اگر حکومت چاہتے ہیں کہ یار نہیں یار کوئی عہدہ ہونا چاہیے، کچھ عہدہ ہو، کچھ محلے کا کوئی ناظم بن جاؤں، اسمبلی کا ممبر نہیں بن سکتا تو محلے کا کوئی ناظم بن جاؤں، یا میں 21ویں گریڈ کا آفیسر بن جاؤں، کچھ تو بنوں، کب تک 11ویں اسکیل پہ جاب کروں گا؟ تو بھائی آپ فرعون سے آگے بولو نہیں، ہزاروں کو قتل کر دیا، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں، اتنا روب، اتنا دبدبا، وہ بھی مر گئے انا للہ ہو کے ختم۔ بڑی باتیں کی اس نے، انا ربکم الاعلی، میں یوں ہوں، میں یوں ہوں، پانی میں ایک غوطہ لگایا ہے، سب پھنے خانیاں ختم۔ نہ بھی لگاتا غوطہ اب تک ویسے ہی مر چکا ہوتا۔ تو اس لیے یہ تو کھلونے ہیں، یہ حکومت، یہ دولت، یہ پلاٹ، یہ بحریہ ٹاؤن، یہ گاڑی، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟
کھلونے ہیں کھیلنے کے لیے, آزمائش کے لیے اللہ نے دیے ہوئے ہیں. تو یہ اللہ کی باتیں ہیں, یہ پبلک کی باتیں. یہ گھر میں بیوی آپ سے اس قسم کی باتیں نہیں کرے گی, بیوی سے شوہر اس قسم کی باتیں نہیں کرے گا, ابا بچوں سے ایسی باتیں, ابا کہے گا بیٹا کیا کر رہا ہے آج کل, تو کما کتنا رہا ہے. جب تیری پینٹ میں ہاتھ ڈالو کچھ بھی نہیں نکلتا. یہ تو خیر ابا نہیں ہے تو بیوی یہ باتیں کرتی ہے, کیونکہ پینٹ میں ہاتھ کون ڈالتا ہے؟ جب لٹکی بھی ہوتی ہے نا تو سب سے پہلے بیگم پینٹ میں ہاتھ ڈال کے بٹوا چیک کرتی ہے, کچھ نہ کچھ پیسے بہت سے بتا کے کرتی ہیں, بہت سے چھپا کے بھی کرتی ہیں. تو یہ سب پبلک کی باتیں ہیں. حتیٰ کہ بسا اوقات مسجد کے امام صاحب بھی تنخواہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی تنخواہ کے حساب سے اس سے چندے کا مطالبہ کیا جائے, ٹھیک ہے نا. لیکن اللہ کی یہ باتیں بالکل بھی نہیں ہیں. اللہ کیا باتیں کرتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جتنی کائنات ہے نا, ہر چیز کی ایک ایج ہے. یہ ہمیشہ کے لیے میں نے کچھ بھی نہیں بنایا, ہر چیز کو فنا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں واقعی ہے بھی ایسا. مچھر کی زندگی ایک دن کی ہوتی ہے, وہ ایک دن میں پیدا ہو کے بچے دے کے انڈے دے کے زندگی گزار کے مر کے ختم. کھٹملوں کی بھی پتہ نہیں 2-4 دن کی ہوتی ہوگی, لیکن وہ 2-4 دن میں اتنے کھٹمل پیدا کر کے جاتا ہے کہ اتنے کھٹمل کے لگتا ہے کہ وہ جو پیدا ہوا تھا نا تو سارا دن اس کے علاوہ کوئی کام اس نے کیا نہیں. ہزاروں انڈے بچے پیدا کر کے جاتا ہے کم وقت, لیکن وہ بھی 2-4 دن کی زندگی. کسی کی زندگی 500 سال اللہ نے رکھ دی. بعض جانور ایسے ہیں, میں نے خود تنزانیہ کے ایک جزیرے میں 300 سال پرانے کچھوے دیکھے ہیں. یونائٹڈ نیشن کی طرف سے ان کو پر لکھا ہوا ہے کہ ان کی عمر اتنی ہے, بالکل ایک اوتھینٹک. اور جو کچھوا آج پیدا ہو رہا ہے اس پہ بھی وہ لگا دیتے ہیں اس کی ڈیٹ آف برتھ. 300 سال پرانے کچھوے زندہ رہتے ہوئے ان کو شرم بھی نہیں آ رہی کہ یار بس کرو, کتنی جنگیں دیکھ لی انہوں نے, کتنا زمانہ دیکھ لیا. تو اسی وجہ سے اللہ نے اس کو جب سست بنایا نا تو ہر کام اس کا سستی سے, مر بھی سستی سے رہا ہے, مرنے میں بھی ٹائم لے گا. تو انسانوں کی ایک عمر ہے تو اللہ نے بتایا, اسی طرح اس کائنات کی بھی ایک ایج ہے, یہ بھی ختم ہو کے فنا ہو جائے گی. تو پھر ہوگا کیا؟ اللہ کہتے ہیں یہ کائنات بھی فنا ہوگی, یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہلا دیے جائیں گے, ایک سور پھونکا جائے گا, فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ, سب تباہ و برباد نظام عالم. تو انسان جو ترقی کی انتہا تک پہنچ رہا ہے, میں یہ کروں گا, میں یہ کروں گا, پھر میں یوں کروں گا, کہاں سے خلائی سیاروں سے چھلانگے لگا رہا ہے کہ جی وہ اتنے کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آتے 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 زمین کے قریب پہنچ کے پیراشوٹ کھلتا ہے اور خلا سے بندے نیچے آ رہے ہیں. اس پہ ہمارے پاکستانیوں نے لکھا ہوتا ہے فیک, کیونکہ یہ چھلانگ تو لگا نہیں سکتے. یا تو دیکھو آپ کی ویڈیو وائرل ہوگی خلا سے چھلانگ لگا کے راکٹوں سے, یا خلا سے نہیں تھوڑا سا نیچے کر لو ہوا میں آ کے, یا تو اس سے بھی وائرل ہوگی, یا یہ اس سے وائرل ہوگی کہ یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے. یعنی آپ کلپ بنا دو کہ یہ سب کیا ہے, ٹوپی ڈرامہ, اس سے بھی آپ ہٹ ہو جاؤ گے. تو ہمارے پاس یہ دوسرا آپشن ہے کہ جو بھی دنیا میں کوئی کام کر رہا ہے نا, بڑا کارنامہ کر تو سکتے نہیں ہم, اس کو ڈرامہ کہہ کے اس کے خلاف رپورٹ پیش کر سکتے ہیں, جس سے ہم کیا ہو جاتے ہیں, ہٹ. جیسے آپ چاند پہ تو جا نہیں سکتے, یا تو آپ چاند پہ جاؤ ویڈیو بناؤ تو ہٹ ہوگی, ملینز ویورز ہو جائیں گے. یہ جب ہم نہیں کر سکتے تو ہم یہ کہتے ہیں جو گیا ہوا ہے نا اس کے جانے میں کیڑے نکالو. یہ سب ٹوپی ڈرامہ تھا, امریکہ نے لوگوں کو الو بنایا, چاند پہ کوئی بھی نہیں گیا. ڈرامے بازی اور ڈرامے بازی کے یہ ثبوت کراؤ گے آپ ہٹ ہو جاؤ گے. تو یہ غلط طریقہ ہے. چاند پہ اگر جا نہیں سکتے تو جو گیا ہے اس کے جانے میں کیڑے بولو نہیں نکالو. بہت بدتمیزی والی بات ہے یہ, ٹھیک ہے نا, کہ دنیا کیا سے کیا کر رہی ہے. پاکستانی دیکھو کتنے ہوشیار ہیں. میں نے جو کہا نا خلا سے تھوڑا سا نیچے سے چھلانگ لگائی ہے, اس پہ مجھے ایک لطیفہ یاد آیا. وہ ویسے مقدس راتوں میں لطیفے بنتے تو نہیں ہیں لیکن تھوڑا سا فریش ہو جائیں گے نا. یہ لطیفہ اس پہ سنا رہا ہوں کہ لمبی لمبی مت چھوڑا کرو اللہ کا واسطہ. کوئی کمال ہے تو بیان کرو, نہیں ہے تو چپ کر کے دوسرے کے کمالات کو داد دو, ٹھیک ہے نا. تو 3 بندے سفر کر رہے تھے, ایک امریکی, ایک جاپانی اور ایک پاکستانی.
سب سے پہلے امریکی نے شو ماری. امریکی نے بولا ہمارے جو ہوائی جہاز ہے نا, امریکہ کی فضائی طاقت مشہور ہے, ہمارے ہوائی جہاز بالکل آسمان کی چھت سے چپک کے چلتے ہیں. ان دونوں نے کہا یار بالکل آسمان سے چپک کے. اس نے کہا بس تھوڑا سا نیچے, تھوڑا سا نیچے, یعنی خلا میں. کمال ہے. جیپنیز نے کہا کہ ہمارے بحری جہاز جو ہیں سمندر کی تہہ سے چپک کے چلتے ہیں. یہ دونوں حیران ہوئے کہ یار بالکل سمندر کی تہہ سے کہہ رہے تھوڑا سا اوپر. پاکستانی کے پاس بولنے کے لیے کچھ تھا نہیں. اس نے کہا ہمارے ہاں لوگ ناک سے کھانا کھاتے ہیں. انہوں نے کہا بالکل ناک سے کہہ رہا تھوڑا سا نیچے. اس نے کہا تھوڑا سا نیچے. تو ہم لوگ اس طرح سے بس باتیں کر گئے نا, باتیں گھما گھما کے ترقی حاصل کر رہے ہیں. تو خیر, تو یہ جتنی بھی ترقی ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, اللہ کہتے ہیں ایک دن سب کو میں خاک میں ملا, کیونکہ یہ اصل نہیں ہے, تو آزمائش کے لیے پیدا کیا تھا. لیبلوکم, اللہ دیکھنا چاہتا تھا تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے, کون اس دنیا میں پڑھ کے خدا کو یاد رکھتا ہے, اور کون یہیں کا ہو کے رہ جاتا ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.